شرک کی تعریف کیا ہے، شرک کس کو کہتے ہیں یہ سمجھیے. توجہ میری طرف دیجئے، توجہ میری طرف دیجئے، تب بات آپ کی سمجھ میں آئے گی. شرک کس کو کہتے ہیں؟ شرک اللہ وحدہ لا شریک کی ذات، اللہ عز و جل کی جو ذات پاک ہے اس کے اندر، اس کے صفات میں، اس کی عبادت و بندگی میں، اللہ کی ذات میں، اس کی بولو صفات میں، اللہ عز و جل کی عبادت اور بندگی میں. ایک تو اللہ عز و جل کی ذات ہے، دوسرا اللہ عز و جل کے صفات ہیں، اس کے اسماء اور صفات ہیں، اور تیسری چیز وہ کارکرم، وہ اعمال جو ہم کرتے ہیں اللہ عز و جل کی بندگی کے لیے، وہ عبادات، اللہ عز و جل کی الوہیت جو ہے، وہ عبادات جسے ہم عبادت کہتے ہیں، جسے ہم بندگی کہتے ہیں، ان تینوں چیزوں میں کسی ایک کے ساتھ کسی بھی مخلوق کو، چاہے وہ مخلوق بڑی سے بڑی کیوں نہ ہو، چھوٹی سے چھوٹی کیوں نہ ہو، ذرہ کیوں نہ ہو، اور کوئی نبی یہ مرسل کیوں نہ ہو، کسی کو بھی شریک کرنا، کسی کو پارٹنر بنانا، کسی کو بھی ساجی بنانا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ شرک کہلاتا ہے. کسی بھی مخلوق میں ما فوق الفطری اختیارات تسلیم کرنا. اب آپ کہیں گے یہ ما فوق الفطری کیا ہے؟ کوئی بھی مخلوق ہے، اللہ عز و جل نے اس کے اندر کچھ فطری طاقتیں رکھی. ہمیں اللہ عز و جل نے آنکھ عطا فرمائی ہے، اس کی فطری طاقت اور قوت یہ ہے کہ ہم اس دیوار کو جو ہمارے سامنے موجود ہے، اس دیوار کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس دیوار کے پسے دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے ہم دیکھ نہیں سکتے. اگر ہم نے کسی انسان کے اندر یہ عقیدہ رکھا، کسی مخلوق کے اندر یہ عقیدہ تصور کیا کہ وہ اس دیوار کے پیچھے کی حالات کو بھی جانتا ہے، یہی غیر فطری، یہی کیا ہے؟ ما فوق الفطری، فطرت سے بالا تر قوت تسلیم کرنا. آپ جب زبان سے کوئی بات بولیں گے، ہم اپنے کان سے سنیں گے اور اس کو سمجھیں گے، تب ہم جانیں گے کہ آپ کے دل میں کیا ہے. یہ فطری قوت ہے کہ جب آپ زبان سے بولیں گے تو ہمیں علم ہوگا کہ آپ کے دل میں کیا ہے. لیکن ما فوق الفطری طاقت، فطرت سے بالا تر طاقت یہ ہے کہ آپ زبان سے کچھ نہ بولیں، ہاتھ سے کچھ اشارے نہ کریں، آنکھ سے کچھ اشارے نہ کریں، کچھ بھی نہیں، ہم آپ کے دل کی بات کو جان لیں. یہ کیا ہے؟ فطرت سے بالا تر طاقت ہے کہ نہیں؟ اگر ہم نے یہ عقیدہ کسی مخلوق کے اندر رکھا، یہ عقیدہ ہم نے تسلیم کیا، تو میرے عزیز یہی شرک کہلاتا ہے. مثال کے طور پر ایک اور مثال دے کے میں سمجھاتا ہوں. اللہ عز و جل کے سوا کسی کو خالق ماننا کہ یہ پیدا کرنے کی طاقت و قوت رکھتے ہیں، اللہ عز و جل کے سوا کسی کو اپنا مالک تصور کرنا، اللہ عز و جل کے سوا کسی کو اپنا رازق ماننا، مختار کل ماننا، یہ اللہ عز و جل کی ذات میں شریک کرنا ہے. اسی طرح سے اللہ عز و جل کی شان یہ ہے، ہمارے معبود کی شان اور اس کی عظمت یہ ہے کہ وہ اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ حاضر و ناظر ہے. اس کا علم، اس کی ذات تو عرش پر مستوی ہے، عرش پر بلند ہے، الرحمن علی العرش استوى، اس کی ذات عرش پر مستوی ہے، لیکن اس کا علم زمین کے تہوں میں رہنے والا ننھا منھا کیڑا اور پہاڑ کی چوٹیوں پر اگنے والے ننھے منھے پودے کو بھی گھیرے ہوئے ہے. اس کا علم، اس کی شان یہ ہے، اس کی جانکاری یہ ہے، اس کی معلومات یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں جو دھڑکنیں ہیں، پاک پروردگار ان دھڑکنوں کو بھی سنتا ہے اور اس کو جانتا ہے. ہم کیا سوچ رہے ہیں، ہمارے دلوں میں کیا ہے، ان سب چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی ان تمام سب چیزوں سے ہر وقت ہر چیز سے
اللہ تبارک تعالیٰ واقف ہے، چاہے وہ چیز دور ہو یا نزدیک ہو، چھپی ہوئی ہو یا ظاہر ہو، آسمانوں میں ہو یا زمینوں میں ہو، پہاڑوں کی چوٹیوں پر ہو یا سمندروں کی تہوں میں رہنے والی وہ چیز ہو، یہ اللہ عز و جل کی شان ہے کہ وہ اپنی تمام مخلوقات سے باخبر ہے اور اس کا وہ علم رکھتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ اب اگر کوئی بندہ، اب اگر کوئی انسان، اب اگر کوئی شخص اٹھتے بیٹھتے اللہ کے سوا کسی غیر کا نام لے یا دور و نزدیک سے اسے پکارے تاکہ وہ اس کی مصیبت کو دور کرے، یا دشمن پر اس کا نام لے کر حملہ کرے، جیسے یا علی مشکل کشا، یا غوث، یا خواجہ غریب نواز، یا اس کے نام کا ختم پڑھے، یا اس کا تصور ذہن میں جمائے، اپنے ذہن میں اپنے پیر کا تصور جمائے، اور یہ عقیدہ رکھے کہ جس وقت میں زبان سے اپنے اس بڑے آدمی کا نام لیتا ہوں، اس شخص کو دل میں سوچتا اور تصور کرتا ہوں یا اس کی قبر کا دھیان کرتا ہوں، تو اس بڑے پیر کو یا ہمارے بزرگ کو یا ہمارے ولی کو یا ہمارے نبی کو یا ہمارے غوث کو یا ہمارے قطب کو اس کو خبر ہو جاتی ہے، میرے دل کی بات چاہے وہ دور ہو یا نزدیک ہو، وہ جان لیتا ہے، میری کوئی بات اس سے ڈھکی چھپی ہوئی نہیں ہے، میری صحت اور بیماری، میری موت اور زندگی، میری غم اور خوشی، اس کو ان سب کی ہر وقت خبر رہتی ہے، جو بات بھی میری زبان سے نکلتی ہے وہ اسے سن لیتا ہے، میرے دل میں جو خیال پیدا ہوتا ہے میرا پیر اس کو جان لیتا ہے، وہ ولی یا وہ بزرگ یا وہ مزار والا ہمارے دلوں کی دھڑکنوں سے ہمیشہ واقف رہتا ہے۔ تو ان تمام سب باتوں سے میرے عزیز اگر کوئی شخص عقیدہ رکھتا ہے تو اس سے شرک ثابت ہوتا ہے، اور جو آدمی یہ عقیدہ رکھے وہ اس کی وجہ سے مشرک کہلاتا ہے، اور اس شرک کو شرک فی العلم کہتے ہیں۔ اس شرک کو کیا کہتے ہیں؟ شرک فی العلم کہتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی جیسا علم اللہ کے کسی مخلوق کے لیے ثابت کرنا، یہ شرک فی العلم کہلاتا ہے، اور یقینی طور پر اس عقیدے سے انسان مشرک ہو جاتا ہے، چاہے یہ عقیدہ کسی بڑے سے بڑے انسان کے اندر رکھے، چاہے کسی فرشتے کے اندر رکھے، چاہے کسی نبی مرسل کے اندر رکھے، چاہے کسی پیر، چاہے کسی بزرگ، چاہے کسی دیوی، چاہے کوئی دیوتا، چاہے کسی جن، چاہے کسی بھوت، چاہے کسی پریت کے اندر رکھے، اور چاہے اس نیت سے رکھے کہ یہ جو طاقت و قوت ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیا ہے، اس نیت سے رکھے یا ذاتی نیت سے رکھے، دونوں طریقے سے بہرحال شرک لازم آتا ہے۔ میرے عزیز، میرے دوست، اسی طرح سے اس دنیا کے اندر تصرف اور اختیار کا مالک کون ہے؟ اللہ عز و جل ہے۔ یہ صرف اللہ رب العزت کی شان ہے، حکم چلانا اور خواہش سے مارنا، جلانا، پیدا کرنا، غریبی دینا، امیری لانا، تندرستی دینا، بیماری دینا، فتح و شکست دینا، مرادیں پوری کرنا، بلائیں ٹالنا، مشکلات کو دور کرنا، مشکلات میں دستگیری کرنا اور وقت پڑنے پر مدد کرنا، یہ سب کس کی شان ہے؟ یہ سب اللہ عز و جل کی شان ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی یہ شان ہے، کسی مخلوق کی یہ شان نہیں ہے، چاہے وہ مخلوق بڑی سے بڑی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی نبی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی فرشتہ یا کوئی اور دوسری مخلوق کیوں نہ ہو، اس کی شان یہ نہیں ہو سکتی۔ یہ صرف اللہ عز و جل کی شان ہے، جس کو چاہتا ہے تخت و سلطنت عطا فرماتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے غریب اور فقیر بناتا ہے، جس کو چاہتا ہے موت کے گھاٹ اتارتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے عزت و رفعت کی بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص ایسا تصرف اور ایسا اختیار یا ایسی صفت کسی مخلوق کے اندر ثابت کرے، اس سے مرادیں مانگے، اس کے نام کی نظر و نیاز کرے، اس سے منتیں کرے، سماجتیں کرے، یا اس کے نام کی قربانیاں کرے اور مصیبت کے وقت اس کو پکارے تاکہ وہ اس کی بلائیں ٹال دے، ایسا شخص ایسا عمل کرنے کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے؟ مشرک ہو جاتا ہے۔ ایسا عمل کرنے کی وجہ سے مشرک ہو جاتا ہے، اور اس کو شرک فی التصرف کہا جاتا ہے، یعنی جس کی طاقت و قوت اللہ کے لیے خاص تھی، اس نے وہ طاقت و قوت کسی مخلوق کے اندر تسلیم کر لی، جس کی وجہ سے وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ اور یہ تصرف چاہے وہ یہ عقیدہ رکھے کہ ذاتی ہے یا اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیا ہے، دونوں طرح سے یہ عقیدہ شرکیہ ہے،
اور ایسا عقیدہ رکھنے سے آدمی شرک کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، اسی طرح سے اللہ رب العزت نے بعض کام اپنی عبادات کے لیے مخصوص کر لیے ہیں۔ بعض اعمال ایسے ہیں، بعض کارکرم، بعض کام ایسے ہیں، بعض ورکس ایسے ہیں جسے اللہ عز و جل نے اپنی عبادت قرار دیا ہے، جن کو ہم عبادات کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر سجدہ، یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ عز و جل کے لیے۔ رکوع، یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ عز و جل کے لیے۔ اللہ کے نام پر صدقہ و خیرات کرنا، یہ کس کے لیے؟ یہ صرف اللہ کے لیے۔ اس کے نام کا روزہ رکھنا، نماز پڑھنا، اس کے گھر کعبے کی زیارت کے لیے سفر کرنا، دور دور سے سواری اور جیسے بھی میسر ہو خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جانا، اللہ عز و جل سے دعا کرنا، اللہ کو پکارنا، اللہ کے گھر کا طواف کرنا، اللہ کی طرف اور اس کی طرف قربانی کے جانور لے جانا، اپنے گھر سے خانہ کعبہ کی طرف قربانی کے۔ اور ابھی میں بتاؤں گا لوگ کہاں کہاں سے قربانیوں کے جانور کہاں کہاں لے جاتے ہیں، اپنے اپنے ملکوں سے، اپنے اپنے گھروں سے کہاں کہاں قربانیوں کے جانور لے جاتے ہیں۔ وہاں جا کر کعبے میں منتیں ماننا، کعبے پر غلاف چڑھانا، حجر اسود کو چومنا، اس کے گھر میں، اللہ کے گھر میں روشنی کرنا، آب زمزم کو تبرک سمجھ کر پینا۔ آج لوگ مزاروں کو دھل دھل کر کے تبرک سمجھ کر کے پیتے ہیں۔ یہ شان صرف خانہ کعبہ کی ہے کہ آب زمزم کو تبرک سمجھ کر کے پینا، بدن پر ڈالنا، جسموں کے اوپر ملنا، وہاں کا خادم بننا، یہ سب کام اللہ عز و جل نے اپنی عبادت اور بندگی کے لیے خاص کر لیے ہیں، اور مسلمانوں کو بتلائے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ تم یہ سب اعمال کرو گے، ہم خوش اور راضی اور خوش ہوں گے۔ اور حج میں یہی سب کیا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص کسی نبی کو، کسی ولی کو، یا کسی فرشتے کو، یا کسی بھوت کو، یا کسی جن کو، یا کسی پریت کو، یا کسی دیوی کو، یا کسی دیوتا کو، یا کسی سچی جھوٹی قبر کو، یا کسی استھان کو، یا کسی تھان کو، یا چلے کو، یا کسی مکان کو، کسی تعزیے کو، کسی نشان کو، کسی چبوترے کو، کسی کے تبرک، کسی کے تبرک اور تابوت کو اگر کوئی شخص سجدہ کرے یا رکوع کرے، یا اس کے لیے روزہ رکھے، یا چڑھاوا چڑھاوے، یا ان کے نام کا جھنڈا لگائے، یا جاتے وقت الٹے پاؤں چلے، جاتے وقت الٹے پاؤں چلے، یا قبر کو چومے، یا قبروں یا دیگر مقامات کی زیارت کے لیے دور دور سے سفر کرے، دور دور سے سفر کرے، یا وہاں چراغ جلائے، یا ان کی دیواروں پر غلاف چڑھائے، ان کے مزاروں پر غلاف چڑھائے، قبروں پر غلاف چڑھائے، یا مورچھل جھلے، یا شامیانہ تانے، یا ان کی چوکھٹ کو چومے، یا ان کی سیڑھیوں کو چومے، یا ان سے دعائیں مانگے، یا مرادیں مانگے، یا ان کی مجاور بن کر کے خدمت کرے، یا وہاں شیرنی اور بتاشے اور اگر بتیاں لے کر کے جائے، یا بکرے اور مرغے لے کر کے جائے، یا وہاں ڈیگیں وغیرہ لے جا کر کے چڑھائے۔ غرض اس قسم کا کوئی بھی کام اگر انسان جا کر کے کرتا ہے تو اس سے کھلا ہوا شرک لازم آتا ہے۔ یہ کھلم کھلا یہ شرک ہے، اس کو شرک فی العبادت کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ شرک فی العبادت، یعنی عبادت و بندگی میں کسی مخلوق کو شریک کرنا۔ یہ صرف اللہ عز و جل کا خاصہ ہے کہ اس کے لیے رکوع کیے جائیں، سجدے کیے جائیں، نظر و نیاز کیے جائیں، اس کے گھر کی زیارت کے لیے دور دور سے سفر کیا جائے، قربانی کے بکرے لیے جائیں، وہاں چراغاں کیا جائے، خانہ کعبہ کا غلاف چڑھایا جائے، وہاں کے پانی کو، آب زمزم کو تبرک سمجھ، یہ تمام سب خاص ہیں اللہ عز و جل کے گھر کے لیے، اس کی شان کے لیے، اس کی عبادت ہے یہ۔ اور اس عبادت میں کسی مخلوق کو، کسی پیر کو، کسی ولی کو، کسی درگاہ کو، کسی استھان کو، کسی دیوی کو سمجھنا، یہ میرے عزیز یہ شرک کہلاتا ہے۔ اب یہ عقیدہ جو ہے، یہ اس کو شرک فی العبادت کہتے ہیں، یعنی اللہ کے کسی مخلوق کی تعظیم اللہ جیسی کرنا، اللہ کے کسی مخلوق کی تعظیم اللہ جیسی کرنا، خواہ یہ عقیدہ ہو کہ وہ ذاتی اعتبار سے ان تعظیموں کے لائق ہے، یا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ ان کی اس طرح تعظیم کرنے سے راضی اور خوش ہوتا ہے اور اس کی تعظیم کی برکت سے ہماری بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ ہر صورت میں یہ عقیدہ کیا ہے؟ شرک عقیدہ ہے۔ یہ جائز ہرگز مسلمان کے لیے نہیں ہے۔ اور میرے عزیز یہ شرک وہ شرک ہے جو اکبر الکبائر ہے، تمام بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے، یعنی کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اعلان فرمایا ہے کہ میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اگر کوئی شخص یہی سب عقیدے رکھ کر کے بلا توبہ کے لیے مر گیا،
اے دنیا کے مسلمانوں، اے سامعین کرام، اے مسلمانوں سنو، اے نبی کی پیاری پیاری امت کے لوگوں، اگر یہی سب اعمال کرتے ہوئے، یہی سب کام کرتے ہوئے اگر کوئی شخص شرک کی حالت پر بغیر توبہ کے مر گیا تو یاد رکھو اس کی بخشش کبھی نہیں ہو سکتی، اس کی بخشش کبھی نہیں ہوگی، بلکہ وہ کبھی بھی جہنم سے نجات نہیں پا سکتا ہے۔ اپنے رب کا، اپنے معبود کا، اپنے مالک کا کلام سنو، عرش سے آواز آتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ یاد رکھو جو شخص بھی شرک کرتے ہوئے مر گیا ہے، اللہ اس کے اور گناہوں کو چاہے تو معاف کر دے، لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص شرک کرتے ہوئے مرا ہے فقد ضل ضلالا بعیدا، جو شرک کرتا ہے وہ بہت دور گمراہیوں کے اندر چلا جاتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، کہ یاد رکھو جو شرک کرتے ہوئے مرے گا جنت اس کے اوپر حرام کر دی گئی ہے، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وما للظالمین من انصار، اور ان ظالموں کا کوئی انصار، کوئی مددگار بھی نہیں رہے گا، نہ کوئی دستگیر ملے گا۔ جب تم گناہوں کی پوٹلیاں لے کر، جب گناہوں کے گٹھر لے کر جب تم پل صراط پر چلو گے اور شرک کی حالت میں مرے ہوئے ہوگے اور تمہارے قدم وہاں ڈگمگائیں گے، اللہ کی قسم تو وہاں نہ کوئی تمہیں ولی نظر آئے گا، نہ کوئی مرشد نظر آئے گا۔ اس لیے شرک کی حالت میں بغیر توبہ کے اگر مرو گے تو ہرگز ہرگز نجات نہیں ہو سکتی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے یہ حکم دیا تھا اور یہ تعلیم دی تھی۔ حضرت معاذ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معاذ لا تشرک باللہ وإن قتلت اور حرقت، اے معاذ تیرے جسم کی بوٹی بوٹی اڑا دی جائے، تجھے زندہ آگ کے حوالے کر دیا جائے، تجھے زندہ بھون دیا جائے، اور تجھ سے یہ کہا جائے کہ اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی عبادت میں کسی چیز کے اندر تو شرک کر لے تو شرک نہ کرنا، اپنے جسم کی بوٹیاں اڑا دینا، خود انگاروں کے حوالے چلے جانا، لیکن کبھی شرک نہ کرنا۔ اللہ